سر آپ نے حوالہ دیا لیاقت حسین کیس کے حوالے سے بھی، اور آپ نے کہا کہ جی اس میں بھی اصول طے ہیں. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا اپنے ان کے ریمارکس میں آیا کہ جی ملٹری اتھارٹیز تحقیقات کر سکتی ہیں، سویلینز کا ٹرائل نہیں. یہ معاملہ جاتا ہوا کدھر دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ کنسرن یہ ہے، اور جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بھی ریز کیا کہ یہ ایک بہت ایک سخت آرمی ایکٹ جو ہے وہ ایک سخت قانون ہے، اور ملک بھر میں ایک فکر جو ہے، فکر مند ہیں تمام ملک میں ہر ایک، اور سویلینز کو کیسے آرمی ایکٹ کے سخت مدار سے گزارا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میٹر ابھی سب جھوٹے سے، اس لیے میں ذرا محتاط طریقے سے اپنے جو میں نے آج بیان اپنا جو مدعا پیش کیا تھا سپریم کورٹ میں، اس میں صرف میں بات کہوں گا. فیصلہ کیا ہونا ہے وہ تو عدالت دونوں سائڈز کو سننے کے بعد کرے گی فیصلہ. لیکن دیکھیے میرا مین جو آرگیومنٹس تھا اس میں 3-4 تھے کہ سویلینز کا ٹرائل پر سے نہیں ہو سکتا. ایون آرٹیکل جو سیکشن 2D ان کا ہے قانون کا، جو آرمی ایکٹ کا، جس کے اندر پیپل ہو آر ناٹ ملٹری آفیسر جن کا ہو سکتا ہے ٹرائل، اس کے اندر بھی دا ورڈ یوز از ایکیوزڈ. میرا کہنا تھا کہ آپ ایف بی علی مشہور کیس ہے 1975، 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کیس تھا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا 1975 میں. اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ایکیوزڈ آپ اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ چارج ہو جاتے ہیں ٹرائل میں. تو یہاں تو یہ جو لوگ جنہوں نے گرفتار کیے ہوئے یا پکڑے ہوئے ہیں، یہ تو ٹرائل ہی نہیں ہوا. دوسری بات، موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ جی انویسٹیگیشن وغیرہ اگر وہ 245 آرٹیکل 245 لگا ہے جس میں فوج ان ایڈ آف فیڈرل گورنمنٹ اگر آئی ہوئی ہے کسی علاقے میں، تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ انویسٹیگیشن اس میں مدد کرے. لیکن ٹرائل پھر بھی سویلین کرمنل کورٹس میں ہوگا فار سول اوفینسز. تو یہ ہمارا کہنا تھا. کیونکہ دیکھیے جو مقصد اس کا یہ ہے کہ ایکیوز ہے نہیں، آپ کو انویسٹیگیشن اور باقی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنی ہے پولیس کو. پولیس، اور پھر جو میرا اور آپ نے کہا کہ پولیس ہی فیصلہ کرے گی. نہیں، پولیس فیصلہ نہیں کرے گی. اس کے بعد دیکھیے وہ گورنمنٹ کا طریقہ دیا ہوا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ فوج انڈر دا آرمی ایکٹ وہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارے اس میں آتا ہے. آپ نیکس، میں نے پھر جو مین آرگیومنٹ تھا کہ نیکسس دکھانا ہے کہ جو آدمی جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کا آرم فورسز سے یا اس کے قانون کے اس کے دائرے میں اس کا کوئی نیکسس ہے اس سے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کو لانا پڑے گا. جب یہ آپ دیکھیں جو ابھی مجھے نہیں پتا اٹارنی جنرل صاحب کیا دیں گے، انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ فائل کیا ہے، اپنے کنسائز اسٹیٹمنٹ فائل کیا جس کے اندر کچھ ایف آئی آرز وغیرہ لگائی ہیں. انہوں نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اس میں وائلیشن کہا ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کیا. اور وہ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت 2D میں سیکشن 2D میں اس کو لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب ان کو ابھی بتانا پڑے گا. لیکن میرا کہنا یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی جو بات کی، دیکھیے آج سے پہلے جتنے اسپیشل کورٹس بنے میں نے سب کورٹس کو دکھایا اور یہ ججمنٹس میں ہے. لیاقت محرم علی کا کیس تھا، لیاقت حسین کا کیس تھا، اور پھر ڈسٹرکٹ کورٹ پنڈی کا کیس تھا جس میں 21ویں ترمیم ڈسکس کی گئی تھی. اس میں انہوں نے ساتھ دیا کہ پہلے بھی جب اسپیشل کورٹس بنے 91 میں بنے، آرٹیکل 212A آرٹیکل 212B ایڈ ہوا کانسٹیٹیوشن میں، اس کے تحت اسپیشل کورٹس بنائے گئے. لیکن کورٹ نے محرم علی اور لیاقت حسین میں کلیئرلی کہہ دیا کہ ملٹری کورٹس نہیں ہو سکتے. اس وقت 2D موجود تھا، اس وقت بھی 2D موجود تھا جس کے اندر، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ نے سابق چیف جسٹس اجمل میاں کے فیصلے کا بھی آج حوالہ دیا تھا. میں جدون صاحب آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی. سر آپ کیا اس پہ اوپینین رکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی لیگل اس پر ویو کیا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آلدو کہ وی ہیو اینٹی ٹیررزم کورٹس، ہمارے پاس اسپیشل کورٹس جو ہے وہ موجود ہے، سویلین کورٹس موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر جس طرح زبیری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ابھی دیکھیں دو چیزیں ہیں جو میری پرسنل اوپینین ہے. ایک تو سویلین ٹرائل بائی دا ملٹری کورٹس، اور ایک ہے جب پرسن سبجیکٹ ٹو دا ملٹری ایکٹ. جو اب یہ والے کیسز کر رہے ہیں نا، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ایک نیکسس بنانا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں کسی بندے کے خلاف 2D کے زمرے میں وہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک سویلین کورٹ سے ملٹری کورٹ کو دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ اس بندے نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جو اس کا ایکٹ اس بندے کو سبجیکٹ ٹو دا آرمی ایکٹ بنا دیتا ہے. یعنی کہ اس کا جو اوفینس ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس سے ایسا ریلیٹڈ ہے کہ یہ بندے کی جو سول جورسڈکشن ہے اس کو نکال کے اس بندے کو آرمی ایکٹ کے نیچے لے آتا ہے. یہ بات جب تک آپ اسٹیبلش نہیں کریں گے، اس وقت دیکھیں سیکشن 2D موجود ہے. یہ کہنا کہ ٹرائل، دیکھیں دو چیزیں کنفیوز نہیں کرنی چاہیے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل میں کورٹ میں تو یہ اس میں تو آپ بالکل سمپلی کہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن
اگر ایک بندہ ایسا ہے جس کا نیکسس ہے کسی آرمی والے بندے کے ساتھ یا نیکسس نہیں ہے یا وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے, اب یہ اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہوگا میرے خیال میں. یا اور اس حوالے سے جدون صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی یہی بات ریز کی تھی, یہ سوال ریز کیا تھا کیونکہ بڑے اہم سوالات اس سماعت میں سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہ فوج سے اندرونی تعلق ہو تو کیا پھر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں؟ نہیں دیکھیں, ابھی جو پہلے گورنمنٹ گزری ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے 27 بندوں کا ٹرائل کیا ہے. اس وقت یہ میں پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلی یہ فیکٹس پہ بیتے اور یہ ٹرائل ہوئے ہیں آرمی کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سیکشن 2D جب تک موجود ہے تو وہ ایسا بندہ اس کو آپ کو سبجیکٹ ٹو دا آرمی, اب دیکھیں نا ایک بندے نے جا کے کھڑا ہو گیا کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے, تو اس کو آپ کس طرح آپ اس پہ ہاؤ از سبجیکٹ ٹو دا آرمی ایکٹ ہوگا؟ وہ دیکھیں یہ چیزیں ڈٹرمن کرنے والی ہیں. ابھی تک جو ہے نا اس سارے جتنا بھی کام ہے اس میں کنفیوژن ہے. ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اس بندے کو کس بیس پہ یہ ثابت کورٹ پہ بتانا پڑے گا, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں, اٹارنی جنرل ہو, کوئی بھی ہو, ایور از, تو یہ انہیں بتانا پڑے گا کہ اس بندے کو اگر ہم آرمی ایکٹ کے نیچے سویلین سے لے کے آ رہے ہیں, وہ ملٹری ٹرائل کورٹ یہ چھوڑ دیں گے سویلین کا ملٹری, اس بندہ اگر وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جی اس کا آفینس ایسا تھا کہ یہ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہے, تو وہ ٹرائل پھر آٹومیٹکلی ہو جائے گا. ٹرائل کا ایشو نہیں ہے, آپ نے بندے کو سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ کرنا ہے, ڈیفینیشن ہے 2D کی, اس میں اگر کہتے ہیں جی بندہ, پھر اس کو جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کا, وہ کمانڈنگ افسر کے جو ہینڈ اوور کرتا ہے, اس کا جو مائنڈ ہے اس نے اپلائی کرنا ہے کہ آیا واقعی یہ بندہ جو ہے اس پہ اس کے آرڈر کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. ذرا نمبر آف ججمنٹس کے چیلنج ہوئے ہیں آرڈر, وہ ہائی کورٹ نے سیٹیسفائڈ کر دیا ہے. اس میں بھی میرے خیال میں جب یہ پرماننٹ پتہ چل جائے کہ لسٹ آف ایکوزیشن بندے کو مل جائے گی, تو وہ بندے ابھی تک میرے خیال میں جو بندے بھی کمانڈنگ افیسر کو ہینڈ اوور ہوئے ہیں, کسی بندے نے ابھی تک ہائی کورٹ میں میرے خیال میں زبیری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کے کیس ڈیٹ کر رہے ہیں, کسی نے ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کیا ہو جی کہ ہم کو آرمی ایکٹ کے نیچے آتا ہی نہیں ہے, وی آر دی سویلین, we did not commit any offense. بٹ سر آپ کو جدید صاحب گزشتہ روز جو گورنمنٹ نے اپنا سٹیٹمنٹ جو جمع کرایا تھا, اپنا جواب جمع کرایا تھا زبیری صاحب, اس میں کلیئرلی جو پیرا 4 تھا اس میں سٹیٹ کیا تھا کہ ضروری نہیں, while some of the FIRs do not explicitly mention the provisions of the Army Act, it is pertinent to note that this honorable court has held that it is the contents of an FIR and not the mentioning of a particular statutory provision which determines the nature of the offences made out. With utmost respect, بالکل نہیں. دیکھیے جو بات میں کر رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ, میرا جو مین آرگیومنٹ ہے اور میرا مین جو ہے کہ آپ ایکیوزڈ ہو ہی نہیں سکتے, یہ ایکٹ آپ پہ لگ ہی نہیں سکتا جب تک آپ کہیں آپ کی انویسٹیگیشن ہو, آپ پہ پرچہ کٹے, آپ کے FIR ہو جس کے اندر مینشنڈ ہو یہ سارے کیسز, اس کے بعد جو آپ کو چارج کر دیا جائے, پھر اس کی بات آئے گی کہ وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ یا کرمنل کورٹ اس کو کمانڈنگ آفیسر کو دے یا نہ دے. یہ بات ابھی یہ تو بات ٹرائل اور یہ چیزیں تو بات کی بات ہیں. پہلے آپ کو پہلے جو بات ثابت کرنی ہے ان کو کہ ہاں یہ جو بندے 102 بندے ابھی ان کی کسٹڈی میں ہیں, ان پہ یہ آرمی ایکٹ پر سے لگتا ہے یا نہیں, آر دے ایکیوزڈ اور ناٹ, یہ بات پہلے یہ طے ہوگا, اس کے بعد آگے بات چلے گی. اور آپ نے آج جو یہ کنسرن اور یہ کافی ایک الارمنگ بھی بات ہے کہ ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے کہ جو گرفتار اور جو ڈیٹینڈ افراد ہیں ان پہ چارج فریم ہوا ہے کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. فار دا سمپل ریزن چارج تو کورٹ میں فریم ہوتا ہے نا جی. دیکھیے چارج تو جج کرتا ہے نا, اس کو عدالت میں چارج فریم ہوتا ہے, اور میرا کہنا یہ ہے کہ وہ چارج جو فریم ہوگا وہ ہوتا ہے ٹرائل کورٹ میں, اور ٹرائل کورٹ از دی سویلین کرمنل کورٹس یا اینٹی ٹیررزم کورٹ, جہاں بھی ان کا ہوگا وہاں جا کے چارج فریم ہوگا. جب چارج فریم ہوگا تو آپ ایکیوز بنیں گے. دیکھیں FIR کا درج ہو جانا ڈز ناٹ میک یو پر سے ایکیوزڈ. الگ لاء میں الگ الگ پروویژنز ہیں. میں آپ کے خلاف FIR کرا جسٹ اے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ڈز ناٹ مین یو بیکم این ایکیوزڈ پر سے امیڈیٹلی. آپ کو اس پہ جا کے پھر کورٹ کے اندر وہ چارج ہوتا ہے, چارج فریم ہوتا ہے, اس میں آدمی پلیڈ کرتا ہے گلٹی ناٹ گلٹی. جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت ایکیوز نہیں ہوتا. جب ایکیوزڈ ہوں گے پھر دیکھنا ہوگا کہ آپ 2D کے پیرامیٹرز میں آتے ہیں. اگر آپ اس میں نہیں آ رہے تو آپ بات آگے چلے گی نہیں. وہ ان کی کسٹڈی فوج کے, میرا کہنا یہ ہے کہ لیگلی کسٹڈی جو ہے جو جتنے بھی بندے زیر حراست ہیں فوج کے وہ انلیگل ہیں.